حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین کرام، اللہ تعالی کی توفیق سے اپنی بتائے والے کے سامنے حاضر ہیں. اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کا ذریعہ کہنا چاہتے ہیں. آج کے درس کے لیے میں نے اس کا نمبر بھی آیت نمبر 140 اور 141 چلا دی. انشاءاللہ ہم اپنی دین توفیق سے تین آیات پر گفتگو کریں گے. لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے سے اگر دیکھ لیں تو پچھلے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منافقین بالخصوص کسی بھی معاشرے میں جو ہوتے ہیں وہ کافروں کے ساتھ تعلقات اور دوستی اس لیے بناتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی ہمیں عزت دے گی اور ان کے ساتھ دوستی ہمیں غلبہ دے گی اور دنیا کے اندر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے کافروں کے سہارے. اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا اور فرمایا کہ عزت ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے اور عزت ساری کی ساری اللہ اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مومنین کے لیے. دنیا میں اگر کوئی عزت یافتہ طبقہ ہے تو الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے اپنے بعض غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر بعض آزمائشیں اور مسائل آتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتے. اللہ رب العزت سورہ شورا میں فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے تک مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیکن تم خود کرتے ہو. تو آج کی آیات کا موضوع کرنے سے پہلے اگر میں بتا دوں تو یہ ہے اگر ہم کہیں معصیت اللہ کی نافرمانی اور کفر دیکھیں اور اس پر راضی ہو جائیں، کفر پر معصیت پر راضی ہونا اسی طرح ہے کہ جیسے اس معصیت اس گناہ اور اس کفر میں مبتلا ہو، اس کا انتظار کرنا ہے. اس پر آج ہم غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے کہیں ہم بھی یا ہم سے بھی کوئی ایسی غلطی تو سرزد نہیں ہو جاتی کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایسے خلاف شرع کام ہو رہے ہوں اور ہم بھی ان میں شامل ہوں، دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر کہیں ہم بھی اس میں شامل تو نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے نازل کیا ہے کتاب میں تمہارے پاس جو قرآن مجید ہے اس میں ایک حکم ہم نے نازل کیا ہے. وہ حکم کیا ہے؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کے ساتھ یکفر بہا، ان کا انکار کیا جا رہا ہے. اللہ کے احکامات کا، اللہ کی آیات کا معاشرے میں انکار کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے. تم اس بات کو سنو،
کہ کفر ہو رہا ہے، یقیناً اس محفل میں ہوگے، اس مجلس میں ہوگے، یا کوئی تمہیں خبر دے گا، تو جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اوامر و نواہی کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، دین اسلام کے شاعر کا مذاق کا، ان کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دو چیزیں آگے، ایک ان کا انکار ہو رہا ہے اور دوسرا آیات، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا کرو؟ مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ایسے لوگوں کے ساتھ مت کرو، خطا تعلق کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، مت بیٹھو۔ اللہ نے فرمایا حتیٰ یہاں کر کے یقولوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ کسی اور موضوع پر گفتگو شروع کرے، کسی دنیاوی موضوع پر، کسی کاروبار کے موضوع پر، کسی اپنے موضوع پر وہ گفتگو شروع کرتے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی گفتگو میں استحسان ہے اللہ رب العزت کی آیات کا، اوامر و نواہی کا، احکامات الہیہ کا، یا ان کا کفر ہو رہا ہے، تو پھر تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو، وہاں سے جاؤ۔ اگر تم وہاں بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے درمیان ایسی صورتحال میں بیٹھے رہے تو پھر تمہاری حالت بھی انہیں کی طرح ہے، تم بھی انہیں کی مانند ہوگے۔ اگر وہ کفر کر رہے ہیں تو تم بھی کافرین میں شامل ہو جاؤ گے، اگر وہ مذاق اور ٹھٹھا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ تو تمہاری بھی اس وقت جو دلی یا ایمانی کیفیت ہوگی وہ ان سے مختلف نہیں ہوگی۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ جمع فرمانے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے، المنافقین تمام منافقین کو، والکافرین اور تمام کافرین کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کے سب منافقین اور کافرین کو اللہ تعالیٰ جمع فرمانے والا ہے، اس کے قبضے گزر میں۔ یہ آیت نمبر 140 کا ترجمہ ہے۔ اب جس موضوع کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے، ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، ظاہر احکام آتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ اور میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص معصیت پر، اللہ کی نافرمانی پر، گناہ پر اور کفر پر راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس معصیت اور اس گناہ میں شامل ہے۔ آیت میں منافقین کے بارے میں ہے۔ مدینہ پاک کے اندر منافقین یہودی علماء کے پاس بیٹھتے تھے، عیسائی علماء کے پاس بیٹھتے تھے، اور وہ قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹھا اڑاتے تھے، اور منافقین کا بھی یہ وسیلہ تھا کہ ان کے ساتھ مل کر وہ بھی شامل ہو جائے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو علم عطا فرما دیا ہے، جس کا علم آپ کو نہیں تھا ہم نے وہ آپ کو علم عطا فرما دیا ہے، ہم آپ کو غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں، ہم آپ کو غیب کی خبریں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جب آیات نازل ہوئی تو منافق جب یہودیوں کے پاس جاتے اور بعض اوقات مسلمان بھی ایک آدمی مل جاتا تو وہاں وہ مذاق اڑاتے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی جنت کی باتیں کرتے ہیں، دوزخ کی باتیں کرتے ہیں، فیوچر کی باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے، مجھے غیب کی خبریں ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ ہم منافق ہیں، دلی طور پر مسلمان نہیں ہیں، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ہمیں تو جانتے نہیں ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں مذاق کے طور پر منافقین خود بھی کرتے، اور جب یہودی مذاق اڑاتے تو اس کا حصہ بھی بن جاتے، ہاں میں ملا دیتے، اور ان کو انجوائمنٹ کے طور پر، زندگی کے طور پر وہاں بیٹھ کر سنتے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں منع فرما دیا۔ اب منع کس کو کیا ہے؟ منافقین کو کیا۔ اب منافق تو کافر سے بھی بدتر ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل۔ اللہ رب العزت کو کہتا ہے کہ منافق قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ منافق بے اعتبار ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اصل میں آئے منافقین کے بارے میں ہے، اللہ نے مومنین کو منع فرمایا ہے۔ کس کو منع فرمایا ہے؟ مومنین کو منع فرمایا ہے، مسلمانوں کو منع فرمایا ہے
اس کی دوسری مثال اگر قرآن مجید سے کوٹ کریں تو یہ کہ جب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھ نہ آتی، کیونکہ جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کلاسوں میں ہر بچے کا، ہر اسٹوڈنٹ کا، ہر بندے کا مینٹل لیول ایک نہیں ہوتا. ٹیچر کی بات ہو سکتا ہے 2-4 بچوں کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو لیکن جس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ہو سکتا ہے لو لرنر ہو، یعنی اس کا سمجھنے کا جو لیول ہے وہ کم ہو. اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی تھے کہ ان کو بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ دوبارہ کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں اس بات کو مکرر کر دیں، ریپیٹ کر دیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نہایت ادب سے احترام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے لا الہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی دوبارہ ارشاد فرمائیں. اب ان کے ذہن میں کوئی کسی قسم کا ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرتے ہیں. ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو بچے قربان کر رہے ہیں، جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک برکت کی وجہ سے لے رہے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقص مبارک لے رہے ہیں، جو آپ کے کپڑے مبارک کو چھونا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، پسینہ اکٹھا کر رہے ہیں، حضور کے اوپر اپنے نالین مبارک اٹھا کر سینوں سے لگا رہے ہیں، کوئی کنگھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی حضور کا شیشہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اتنی محبتیں کرنے والے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات ہمیں ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی اور نہ آنی چاہیے. لیکن جب یہودیوں نے سنا، منافقین نے سنا، تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ کے کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا دیکھو جی مسلمان اپنے نبی کو کہتے ہیں نعوذ باللہ راعینا. اب تھوڑا سا فرق ہے، ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنا چاہیے. کیا کریں؟ ہمیں قرآن مجید کو ایک ہی بار پڑھنا ہے. جیسے میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں نماز ہم نے ایک بار لکھنی ہے اور جتنی زندگی ہے اتنی بار ایسے ہی ہے نا، اتنی دیر پڑھنی ہے. تو کیوں نہ ہم نے ایک بار صحیح سیکھ لیں؟ اس کا قیام، اس کا رکوع، اس کا تلفظ، اس کا ٹیکسٹ جو ہے نماز کا اس کو اچھی طرح ہم سیکھیں تاکہ اس میں غلطی نہ ہو. قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو بھی اسی طرح پڑھیں. اب تھوڑا سا تو زبان کو دبا کر جب پڑھتے تو اس کے معنی بدل جاتے اور اس کا معنی بن جاتا ہمارا چرواہا. دیکھو جی مسلمان تو اپنے نبی کو یہ کہتے ہیں. اب جب یہ بات ہوئی، اب اللہ کو معلوم تھا کہ میرے نبی کے غلاموں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے. پھر بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم راعنا بھی نہ کہو، تم راعنا بھی نہ کہا کرو، کیونکہ اس کا اور مطلب نکلتا ہے اور غور سے سنا کرو، غور سے بات کو سنا کرو، میرے محبوب کو دوبارہ کہنے کی زحمت بھی نہ ہو. اور صرف بات فرمایا جب کہنا ہو تو پھر انظرنا کہا کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف نظر کرم کرنا. اب اللہ نے گائیڈ کر دیا. دیکھو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کی محفل مجلس کے اندر مخاطب کر کے ہونا ہے، وہ حضرت دکھا رہا ہے. یہ پروٹوکول نہیں ہے، آگے بڑھنے کو دل نہیں کرتا. اب دیکھو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع اور حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب کبھی سوچے نا، کبھی میں اپنی مثال دیتا ہوں، کبھی ہمیں پرنسپل نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے ٹیچر سے ملنا ہو تو اس طرح بتا رہا ہوں، اپنے ٹیچر سے گفتگو کرنی ہو تو کیسے کرو، یہ پرنسپل سکھانا ہے یا ٹیچر سکھائے گا پرنسپل کے آفس میں جاؤ تو کس طرح جانا ہے؟ ٹیچر سکھائے گا نا. لیکن قرآن ہے اللہ کا مرتبہ برابر بڑا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. نبی مخلوق ہے، وہ خالق ہے. نبی جو ہے وہ عابد ہے، وہ معبود ہے. لیکن معاملہ یہاں محبت اور پیار اور احترام کا ہے کہ اللہ بڑا ہو کر اپنے نبی کے دربار کے اندر گفتگو کیسے کرنی ہے، میرے نبی کے لیے الفاظ کون سے استعمال کرنے ہیں. میں قربان ہوں، یعنی صحابہ کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لفظ ہی اپنی ڈکشنری سے نکال دو اور تمہاری زبان پر یہ لفظ آنا ہی نہیں چاہیے. اور جو میں فرماؤں انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی کہو حضور ہماری طرف نظر کرم کرو، ہماری التفات فرمائیے. ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. اب دیکھیں یہ بات بڑی میرا خیال ہے ایمان کو تازہ کرنے والی ہے، ایمان کو زندہ کرنے والی ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ لوگ کس لحاظ سے کہتے ہیں
کہ اب تم نبی کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو. بھائی ہم کب ملا رہے ہیں؟ تو اللہ کو خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مجلس اور آپ کے سامنے حاضرین کو خود تعلیم فرما رہا ہے کہ میرے نبی سے گفتگو کرنے کو اس طرح سے کہ ان ظلمہ کہا کرو. تو میں اس نقطے پر آنا چاہتا تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے. ان کو چھوڑو، کیا خیال ہے؟ ہمیں جس کوئی گستاخی کرتا ہے اس کو چھوڑو، دفاع کرو اس کو، لیکن تم اپنے اندر اتنی پاکیزگی اور طہارت پیدا کرو کہ تمہارے کسی عمل اور کسی قول سے کسی کو بو بھی نہیں آنی چاہیے کہ تم توہین کرتے ہو. دے جائے تو پھر کتابیں بھر دو، دے جائے کہ تم پھر مناظرے کرنے لگو، دے جائے کہ حضور کی نام پر تم چلا ہاں یا نام میں گفتگو کرنے لگو، علم ہے نہیں ہے اس پر بات کرنے لگو، یہاں نبی ہے نہیں ہے اس پر بات کرنی شروع کر دو. تو یہ جب باتیں کرو گے پھر تو توہین کا پہلو نکلتا چلا آئے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر بھی در کرتا اللہ رب العزت مسلمانوں کو، مومنین کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تم نے ایسی مجلس میں بیٹھنا نہیں ہے جہاں اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے. ایمان سے بتائیں جس مسجد میں، بلکہ اسے تو مسجد کہنا بھی نہیں چاہیے، جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہ ہو وہ عبادت کا، وہ کیا عبادت کا، وہ تبلیغ کا اجتماع، لیکن حضور کے بارے میں بات نہ ہو، کیا اس میں بیٹھنا چاہیے؟ نہیں بیٹھنا. حضور کی عظمت کی بات نہ ہو، جب اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے رک جائے محمد رسول اللہ نہ کہے، ایسی مجلس میں کیا بیٹھنا، ایسی توحید کو کیا بنانا. تو اللہ رب العزت بتانا نہیں چاہ رہا ہے کہ ایسی مجلس جہاں میرے محبوب کی بات، اللہ رب العزت کے محبوب کی بات نہ ہو، الاحکامات الہیہ کی بات نہ ہو، اور وہاں بات نہ ہونا ایک اور بات، پھر آگے چل کے وہاں مذاق بھی لایا جا رہا ہو، وہاں ہم آیات کا مذاق بھی لایا جا رہا ہو اور اس کا کفر بھی کیا جا رہا ہو، وہاں تم نے بیٹھنا نہیں ہے، منع فرما دیا. اب اس پر ایک تو میں نے عرض کیا کہ منافقین کے بارے میں بلا شبہ منافقین بھی تھے، لیکن منافقین جہاں مرضی جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید نے فرما دیا کہ منافق تو جھوٹا ہے، منافق جھوٹا ہے، اس کی تو سر کی بات پر بھی یہ سوال نہیں ہے. سورہ المنافقون کی پہلی آیت جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابھی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتا ہے میں خود گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس دعوے میں منافق جھوٹے، بات سچی کر رہے ہیں لیکن ہے پھر بھی، کیونکہ یہ بات ان کی زبان پر ہے دل میں نہیں ہے. منافق اسے ہی کہتے ہیں نا. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کے دو چہرے ہیں، زبردست کے شخص ہے جس کے دو چہرے ہیں، وہ سب سے برا ہے. یا رسول اللہ وہ کون ہے برے دو چہروں والا؟ فرمایا دو چہروں والا وہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی بات کرتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے. اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی آئیڈیالوجی اور نظریہ نہیں ہے، تو وہ بدترین شخص ہے. تو یہاں یہ میں کر رہا تھا ہمیں اللہ رب العزت نے سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک نہایت ہی گولڈن اصول دیا ہے کہ جہاں بری بات ہو رہی ہے، اب اس کو ہم ایکسٹینڈ کریں، جہاں بری بات ہو رہی ہے وہاں بیٹھنا چاہیے. شریف آدمی کو تو نہیں بیٹھنا، شریف آدمی کو تو جو سمجھتا ہے کہ میرے کیلیبر سے خلاف ہے اسے وہاں سے نکل جانا چاہیے. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک مجلس میں بیٹھا ہے، وہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، برائی اور کا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ وہاں نفرت سے بیٹھا ہوا ہے، مجبوری ہے اس کی، کوئی ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا، اور وہ وہاں پہ بڑا تنگ دل ہو کر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. اور لیکن ایک شخص گناہ کے وقت پر، گناہ کے موقع پر وہاں ہے بھی نہیں، دور ہے، لیکن بیٹھا ہے، اچھا ہو رہا ہے، اس کی تدلیل ہو رہی ہے، اچھا ہو رہا ہے، اس کی بیٹی کی عزت ہو رہی جا رہی ہے، اچھا ہو رہا ہے، وہاں کسی کو گھسیٹا جا رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے. اگر وہ اس برے عمل پر راضی ہے تو بے شک وہ میلوں دور ہے، وہ اس برے عمل میں شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں کا ہے. تو یہاں یہ بات ہمیں بائیفرکیٹ کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، فرق کرنا ہوگا. مدینہ مکہ میں ہجرت سے پہلے
مسلمان مجبور تھے، لیکن وہ کفر پر راضی نہیں تھے یاد رکھیں، وہ چپ کر کے سن لیتے تھے، اللہ رب العزت بھی وہاں موجود تھے اور یہ احکامات بھی آنے والے تھے، لیکن وہاں چونکہ ایک مجبوری کی سچویشن تھی، وہ برداشت کر رہے تھے، صبر کر رہے تھے، اس لیے ان پر علماء کرام نے فرمایا کہ اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا، ان پر اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن جب مدینہ میں چلے گئے، پیش بندی، مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی، تو پھر کسی مائی کے لال نے نہ کسی مسلمان کی توہین کی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام کی تو بات کیا لگے۔ صحابہ اکرام پروانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں اور آپ کی حفاظت اور آپ کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر کہیں برائی ہو رہی ہو اور ہم وہاں نہیں بھی ہیں لیکن اس پر راضی ہیں۔ آج ہم نے کتنے ایسے کیریکٹر ہیں، آج ہم نے میرا خیال ہے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، برائی نظر آ رہی ہے لیکن ہم اس کے خلاف بولنا بھی نہیں چاہتے، بات بھی نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈسکرج کیا جاتا ہے، جناب آپ کے کہنے سے کیا ہو جائے گا، ایسے ہی ہے نا، یا میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا، میرے کہنے سے کیا ہو جائے گا۔ اگر ہر بندہ اس طرح سوچے گا تو معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کہیں نہ کہیں پہلا پتھر تو کسی کو تنخواہ کرنے کے لیے مارنا پڑے گا، تو جب پہلا پتھر ماریں گے تو یقیناً پھر اس کے اندر لوگ شامل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں ایک اصول ہمیں مل گیا کہ جو ہم برائی ہو رہی ہے اس پر ہم نے راضی نہیں ہونا۔ اب ہم اپنے اپنے گربانوں میں جا کے معاشرے میں دیکھیں ہم برائیوں پر راضی ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایک تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے نا جو واضح طور پر اللہ نے فرما دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھو نہیں، تعلقات نہیں رکھو، قطع تعلقی کر لو، لیکن ہم یہ بات جو کم از کم نمازی ہیں، اب نمازیوں کی کتنی تعداد ہے ہمارے ملک کے اندر؟ بے شمار لوگ ہیں، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو میرا خیال ہو سکتا ہے ہم نہ کر سکیں، ہر جگہ مساجد ہیں، چلیں گی اگر ٹوٹل آبادی کا خواتین کو نکال کر بھی اگر ہم کہیں گے 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اتنا تو پڑھتے ہوں گے نا جی، بچوں کو بھی نکال دیں تو 15% لوگ نماز پڑھتے ہیں یا 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر 10% کو دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں کوئی کروڑوں کروڑ کی تعداد میں تو نمازی ہوں گے نا۔ اب اتنے لوگ، یہ میں میتھمیٹیکلی بتانا چاہتا ہوں، عشاء کی نماز میں یہ اعلان کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وضو ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، کسی سے قسم لینی ہو تو اس سے پہلے وضو کراتے ہیں، پہلے وضو کراتے ہیں، مسجد میں لے کے جاتے ہیں، پھر اس سے قسم لیتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ جب ذکر کی نماز پڑھتا ہے وَنَقْلَعُ وَنَقْلُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اے مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اور پھر دوبارہ کانوں کو ہاتھ لگا کر، کیونکہ جب کسی کو گھر پڑھ کے دیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی کرتا ہے نا، ایسے ہی کر لیتا ہے نا، کیا کہتا ہے کہ اب تو میرا مالک ہے، جو چاہے تو میرے ساتھ کر سکتا ہے، میں بغیر اگلے کے ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو بندہ جب اللہ اکبر کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اپنے مولا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یا اللہ میں صحیح کر دوں، میرے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، اب تو میرے جسم کا مالک، میری سوچوں کا مالک ہے، جو چاہے تو کر سکتا ہے، وہ تو ویسے بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک جیسے ہے جو ہم دیتے ہیں نماز کے اندر، جو ہم کسی غلط بندے کے سامنے بھی دے سکتے ہیں، اس طرح کرنے کے بعد اللہم انا نستعینک ونستغفرک پڑھتے پڑھتے ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ وَنَقْلَعُ وَنَقْلُ مَنْ يَفْجُرُكَ، مولا میں اعلان کرتا ہوں ہر اس شخص سے علیحدگی کا جو تیرا نافرمان ہے، اس سے میں تعلق توڑ دوں۔ کیا مسجد میں نکلنے کے بعد ہمارا تعلق ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ کی خاطر کسی سے تعلق کسی برے کرتے اس کی برائی کی وجہ سے؟ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اس انسان سے تعلق توڑیں، نہیں، اس کو ریئلائز کرائیں کہ میں اگر تیرے قریب نہیں ہو رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نافرمانی کرتا ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تیرے اندر عادات وہ ہے جو اللہ کے قرآن کے مخالف ہے، تو شراب خور ہے، تو بدکرداری کرتا ہے، تیرے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو بددیانت ہے، امانتدار نہیں ہے، اسے ریئلائز کرائیں کہ ہم آپ سے تعلق کو قطع کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اعلان ہم ہر روز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور پھر صبح اٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب معاشرے کی ضرورت ہے، مصلحت ہے، رہنا ہے۔ اب مصلحت دین میں تو کوئی نہیں ہے، دین سب سے بڑی مصلحت خود ہے،
دین سے بڑھ کر تو کوئی مصلحت نہیں ہے نا، اللہ کی رضا سے بڑھ کر تو کوئی مصلحت نہیں ہے۔ اگر یہ مصلحتیں ہمیں اللہ کی محبت، دین کی محبت پر غالب آ جائیں تو سمجھتے پھر ہمارا بھی ایمان کمزور ہے، اور آج ہمیں اس کمزوری کا شکار ہے۔ ورنہ جو اہل ایمان ہے، قرآن نے اہل ایمان کی شان کیا بتائی ہے؟ تو ٹھیک جو کامل مومنین ایمان سے بتائیں، ایک مسلمان کتنے کافروں پر بھاری ہے؟ 100 پر۔ کتنے پر؟ صحیح فرمایا 10 پر، پھر بار نہیں، 100 کافر ہو ایک مسلمان ہو تو وہ ان پر، تو اب مجھے بتائیں تو پھر تو ہماری زیادہ ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر نیکی کا غلبہ ہونا چاہیے، نیکی طاقتور ہونی چاہیے۔ اگر ایک محلے میں 100-150 نمازی ہے، نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور باقی کامل مسلمان ہیں، تو پھر اس محلے میں برائی تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم تو جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں ہم اس کے افتتاح میں جا کے کرسیوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم تو ان کی اناگوریشن سیریمنی میں اٹینڈ کرتے ہیں، جس کے بارے خلاف مسجد میں باتیں کرتے ہیں، جب اس کا افتتاح ہوتا ہے اس کی برائی کا، اگر آپ اسے برائی سمجھتے ہیں، اب برائی کی ایک ریلیٹو ٹرم ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے جو چیز میرے سامنے برائی ہو کسی اور کی نظر میں وہ برائی، پھر اپنے پیمانے بنا دی ہے نا، وہ اس کو برائی سمجھتا ہے اور میں اس کو برائی نہیں سمجھتا، یا میں برائی سمجھتا ہوں وہ اس کو برائی نہیں سمجھتا۔ کوئی بھی شخص ہے، اس کی بیٹی کے ایک لباس پہنا ہوا ہے، باپ کے سامنے وہ اسے بے حیائی نہیں سمجھتا، دوسرا اس کو بے حیائی سمجھتا ہے۔ یہ تو اپنی اپنی سمجھ اور اپنے پیمانے ہیں، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ اعلان کرنے کے باوجود علیحدہ کیوں نہیں ہوتے، اور یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آج جہاں اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، آیات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور مذاق اڑائیں گے، قرآن کے احکامات کا مذاق اڑائیں گے۔ اب دیکھیں جہاں حج کا مذاق ہو رہا ہو، شراب چل رہا ہو، کیا قرآن کی آیات کا مذاق کفر نہیں کیا جاتا؟ کفر ہو جاتا۔ ایسی کتنی فلمیں ہیں انڈیا کی جو ہمارے گھروں میں دیکھی جاتی ہیں جن میں شراب دیا جاتا ہے، بلکہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شراب کی بات نہیں۔ بہت سال پہلے کی بات ہے، مجھے ملتان سے لاہور آنا تھا، رات کا سفر تھا، اس میں لوگوں نے ایک مووی لگوا دی، وہ آج کل بسوں میں بھی ہم مووی کے بغیر سفر، یہ بدبختی ہے ہماری کہ بسوں کے اندر بھی ٹیلی ویژن اور VCR جناب چل رہے ہیں، چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ لوگ ساتھ کے ساتھ لے جاتے ہیں، یہ لگا دیں جناب، یہ میں نے دیکھی ہے۔ اس میں ایک انہوں نے فلم لگا دی، اب کس کو نیند آئے کس نے رات کو، اس کے اندر میرے سامنے قرآن مجید ہے، اس کے اندر جو برا ترین کیریکٹر تھا جو تھوڑی سی دیکھی اس کے بعد اس کو بند کرا دیا، اس کا نام صدیق تھا، ہندو کا نام، کیا نام تھا اس کا؟ وہ شرابی تھا، کبابی تھا، گاڑی بھی اس نے رکھی تھی، نام اس کا خلیفہ اول کے نام پر تھا، اور جب وہ شراب کھانے جاتا تھا کہتا تھا میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں۔ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ جو بندہ ایسی فلم دیکھتا ہے کیا وہ اس پر راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ کفر میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایسی موویز جن میں اللہ تعالیٰ کے اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جائے، ہمارے لیے دیکھنا حرام ہے۔ اگر دوسری کی میں بات نہیں کر رہا کہ آپ کہیں گے بڑے سخت میں پھر ہم کیا کریں، ہمارے بچے کہیں گے آپ دیکھیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھ لیں، انفارمیشن دیکھ لیں، آپ مووی بن رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر بن رہی ہیں، سیرت پر بن رہی ہے، صحابہ کرام کی سیرت پر بن رہی ہیں، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے لیے دیکھنی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس ڈرامے جس مووی کو کافی ہمسایہ ملک کی ہو یا ہمارے اپنی ہو، اس کے اندر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا رہا ہے تو ہمارے لیے دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے کہ ہم اس میں شامل ہیں۔ پھر اس چیز کو آپ پھیلاتے چلے جائیں معاشرے کے اندر، ایسے لوگوں کے تعلقات، بلکہ ایسے لوگوں کو تو ہم لا کر اسٹیجوں میں بٹھا کر میں آج کے رسول کے خطاب دیتے ہیں کہ ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں، جانتے ہوئے بھی بھائی جو بندہ سمگلنگ کرتا ہے، رشوت خور ہے، وہ سارے دھندے حرام خوری کے کرتا ہے، ہم جانتے ہوئے بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں بناتا، وہ نہیں کر رہا ہے، اور ہم اگر جانتے ہوئے بھی اس کو لا کر جنگل پر بٹھا دیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی اس سے چلتا لے کر اسے آج کے رسول کا خطاب دیتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کون سے اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس کو اگر پھیلاتے چلے جائیں تو معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے۔ پھر انٹرنیشنل لیول پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، قوموں کے درمیان تعلقات۔ اب جس ملک کے لوگوں نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کے کارٹون بنائے، قرآن مجید کو جلایا، قرآن مجید کے احکامات کو
انہوں نے مذاق اڑایا، وہ تو ہم بھی اڑا گے، کیا ہم نے ان سے تعلقات لگا دیے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن تعلقات نہیں رکھو. تو جب ہم ملک کی پیدا کر دی ایسے ممالک سے اپنے تعلقات نہیں توڑ سکتے اور کہتے کہ جی ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. اب 54 ممالک اگر مسلمانوں کے ہیں تو کیا وہ اکیلے آپس میں نہیں رہ سکتے؟ آپس میں بھی رہ سکتے ہیں. اور 54 کے 54 مل کر اگر ایک جان ہو کر مطالبہ کریں گے تو کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ مانے گا. لیکن ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان نے ڈھیلا دیا ہوا، یعنی سعودی عرب جیسے ممالک کہتے ہیں یہ ہمارا معاملہ بھی ہے، یہ تو اس کا انٹرنل معاملہ ہے، ہم اس پر بات کیوں کریں؟ تو جب ہم علیحدہ علیحدہ بات کرتے ہیں تو قرآن مجید کے احکامات کو ہم فراموش کر رہے ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو جب اس کے خلاف کر رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی. ہر دیکھیں کہ جہاں اس ملک میں قرآن مجید کے احکامات کا تبصر اڑایا جا رہا ہے، اڑایا جا رہا ہے کہ نہیں اڑایا جا رہا ہے؟ کیا ہماری حکومتیں ان سے تعلقات ہو رہے تو قرآن کی منشا کے خلاف کر رہے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف کر رہے ہیں. پھر ہمارے معاشرے کے اندر ایسے کردار ایسے کیریکٹر موجود ہیں جو کہتے ہیں اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں، یہ غیر انسانی ہے. ایمان سے بتائیں جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کے لیے کوئی غیر انسانی حکم بھی نہ ہو سکتا. اللہ کا اعتراض، اللہ کے قرآن پر رہتا، قرآن کی مماثلات پر اعتراض. جب اعتراض کیا جاتا ہے کفر بھی کیا جاتا ہے اور پھر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہماری اسمبلیز میں ہو رہی ہیں، ہماری عدالتوں میں ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری اس طرف نظر نہیں ہے. اور میں حیران رہ گیا جب میں نے یہ بات قرآن مجید کے بارے میں پڑھی کہ قرآن مجید کے اندر صرف 7% آیات ایسی ہیں جو عقائد کے بارے میں ہیں، 7% اونلی قرآن عقائد کے بارے میں، اور پھر 13% قرآن مجید عبادات کے بارے میں ہے. کتنے پرسنٹ ہو گیا؟ 80% قرآن معاملات کے بارے میں ہے، دنیا کے بارے میں ہے. اس 80% کو ہم نے کبھی پڑھا؟ اس کو تو ہم نے فراموش کر دیا. آج ہمارے درمیان عقائد کی جنگ ہے، ایسے ہی ہے نا، فلاں کا عقیدہ یہ ہے، فلاں کا مسلک یہ ہے. اور پھر عبادات کی جنگ ہے، عبادت ایسے کرنی چاہیے، ایسے کرنی چاہیے، روزہ چاند دیکھ کے رکھنا چاہیے، عید چاند دیکھ کے کرنی چاہیے. اس پر ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں 2 عیدیں ہوتی ہیں جو معاشرہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اس طرف ہم نے کبھی بات نہیں کی. اب اس ایک آیت پر ہی اگر ہم عمل کرتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہے ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو حقائق کی نگاہ سے دیکھیں اور اس سے اپنے تعلق کو قطع کر دیں. دور ہٹ جائیں تو بچ سکتے ہیں. اور جہاں مذاق ہو، جہاں فکر ہو، تو یہ تو آئے ہو ہمارے اپنے معاشرے میں یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. کیا انصاف کے تقاضے ہمارے ملک میں پورے ہو رہے ہیں؟ پورے ہو رہے ہیں. جتنا بڑا ڈاکو چور ہے اتنا بڑا اس کے پاس پروٹوکول ہے. ایک عجیب صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور جتنا بیچارہ کوئی کمزور ہے اتنے اس پر وہ سارے قوانین کو لگا دیا جاتا ہے. یہ بھی قرآن مجید سے مذاق کرنے کا ایک انداز ہے. اب اگر ہم اس کو شعبہ وائز میں بزنس کے شعبے میں چلے جائیں تو کیا وہاں مذاق نہیں اڑایا جائے؟ آپ یقین مانے رات ہی یہ بات ہماری ایک جگہ پہ ہو رہی ہے کہ ایک انسان اس نے دکان ڈالی ہے، بھائی جھوٹ کیوں بولا جا رہا ہے؟ اور پھر اس نے سنت رسول بھی میرے پاس سزا رکھی ہے. اس نے کہا کہ یہ چیز جو میں نے آج لایا ہوں یہ میں 28 روپیز کی لایا ہوں، خود آپ کو میں 40 کی دے رہا ہوں. کتنے کی دے رہا ہوں؟ یہ منافع جائز ہے؟ ایک بات تو یہ ہے. اچھا، اس شخص نے کہا وہی چیز میں جا کر جہاں لایا ہوں لاہور سے، وہ چیز مجھے 12 روپے کی ملی. 12 روپے کی لا کر 28 روپے کا جھوٹ بولا. 14 روپے یہاں سے کما لیے، بلکہ 14 روپے سے زیادہ 16 روپے اس جھوٹ میں کما لیے اور پھر ان پر کما لیے. کیا یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کا مذاق نہیں؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو داخل ہونے دو، ہر شعبے میں
جہاں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا چاہیے اور پھر اپنے اندر لاگو اصلاح ہونا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا، پھر اصلاح کا پہلو نکلے گا. ادروائز اگر ہم کہتے ہیں کہ بس قرآن مجید میں نے حفظ کر لیا ہے یا میں نے بچوں کو حفظ کرا دیا ہے اب اس کی برباد ہی برباد ہوگی، تو اس طرح تو برباد نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کی روح پر عمل کریں گے. کم از کم کوشش نہیں کرتے، کم از کم کوشش نہیں کرتے. یہ میں اس لیے الفاظ بولتا ہوں کہ ہم چونکہ انسان ہیں اور دھندوں میں پھنس چکے ہیں، کم از کم ہم کوشش کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لے گی اور ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے. اس لیے یہ واضح حکم ہے کہ جس محفل میں بیٹھے ہو، جس مجلس میں بیٹھے ہو، اگر آپ کا قرآن پر اعتماد ہے، ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، صحابہ کرام پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، اگر ان کا کسی مجلس میں مذاق اڑایا جا رہا ہو پھر پتہ ہے بیٹھنا چاہیے، ایسی گفتگو سننی چاہیے. کبھی حضور کے سامنے بھی کسی صحابی کا مذاق اڑایا جاتا تھا؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ ایمان لاؤ اس طرح جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے. ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بھی بیان کیا ہے، ایک معیار بیان کیا ہے. اب یہ بھی میں بات کر دوں، اگر ہماری ماں کا مذاق کسی مجلس میں اڑایا جا رہا ہے کیا ہم کہیں گے؟ سنیں گے؟ ہماری غیرت اجازت دے گی؟ قتل و غارت شروع ہو جائے گی. جس کے اندر تھوڑی بہت کی حیثیت اور غیرت ہے وہ یہ بات نہیں سن سکتا. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ام المومنین امہات المومنین پر کیچڑ اجاڑا جا رہا ہو اور پھر بھی ہم سب سنتے رہیں گے، وہاں بیٹھے رہیں گے اور اس بات کو سنتے رہیں گے، اگر ہم نے یہ باتیں برداشت کر لی تو ہمارا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارا حال بھی کیا ہے، ان نسب تو ہوں پھر تم بھی انہیں کی مانو. جو ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا وہی تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا. تو جب قرآن نے کہا النبی اور المؤمنین وازواجہ امہاتہم کہ مومنوں کی جانوں کے قریب ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی ازواج، اس کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو جو اپنی ماں کی اعانت سن لے وہ اسی طرح کا ہے جو اپنی ماں کی اعانت کر رہا ہے. یاد رکھیں، ایک کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے. کرنے والا زیادہ بدتر ہے، کرنے والا تو زیادہ بدتر ہے اور وہ ایمان کا حصہ ہے کیونکہ قرآن نے نسل قطعی سے ثابت ہے. تو جو چیز نسل قطعی سے ثابت ہے اس کے اندر شک ہو سکتا نہیں ہے. تو میں اس لیے مختصر کی آپ کو اشارے دے رہا ہوں اور خود بھی دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اب اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے اگر یہ آج کافروں کے بارے میں ہے تو قرآن کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ان سے بالکل اس تعلق کو توڑ دیا جائے، یہ تو نہیں ہے نا. فرمایا اس وقت تک ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے تعلق جو ہے وہ جوڑو نہیں، حتیٰ یقولوا فی حدیث غیر کہ اب جہاں تک کہ وہ یہ گفتگو یہ ٹاپک چھوڑ کر دوسرا شروع کریں. اس کا مطلب ہے اگر وہ احانت نہیں کرتے، قرآن مجید کا مذاق نہیں اڑاتے، احکامات الہیہ کا مذاق نہیں اڑاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتے، تو پھر ان کے ساتھ معاملات کے لیے بیٹھنا جائز ہے. معاملات کے لیے بیٹھنا جائز ہے. اب قرآن مجید ایک طرف ہے اور ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آج کل ہم کوئی بھی بات کریں نا تو لوگ کہتے ہیں صحابہ نے ایسا کیا تھا، صحابہ نے ایسا کیا تھا. اب یاد رکھیں صحابہ کے دور میں معاملات اور سے حالات اور سے، ہاں کوئی ایسی مثال دے دیں کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے بارے میں کوئی بھی رنگ نکالا ہوگا صحابہ کا کوئی ایک مثال بتا دیں. ہاں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے والد حضرت ابو قحافہ جب تک غیر مسلم تھے اگر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ابو بکر صدیق کا تھپڑ ان کے چہرے پر ہوتا ہے. ایسے کیا تھا؟ یعنی یہ باتیں تو ہمیں ملتی ہیں. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی، حضرت ابو قحافہ نے جا کر شکایت کی کہ آپ کے امتی نے، آپ کے ماننے والے نے میری توہین کی ہے، مجھے تھپڑ مارا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے؟ باپ کے چہرے پر عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیوں مارا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی. جواب سنا کیسا
کیا مطلب اگر تلوار ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ میں جو ختم کر دے گا، کیونکہ میرا ایمان آپ کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا، وہ بات بھی کیوں نہ ہو، بات کتنے گمان آپ کے قدموں پر، آپ کے قدموں میں دھول کر یہ باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے منافق کا سر طلب کر دیتے ہیں جو فقط میرے مصطفیٰ کے کیے ہوئے فیصلے کو نہیں مانتے۔ تو جو حضور کی لائی ہوئی پوری شریعت کو کہے تو یہ تو غیر انسانی، اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر بھی وہ تو ہمارا لیڈر ہے، یعنی جو یہ کہے قرآن کہے وعدے پورے کرو، قرآن کہے قیامت کے دن والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، قرآن یہ کہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین اور ایمان نہیں ہے۔ تو جو یہ کہے کہ وعدے پورا آسمانی چیز ہے، جو تو رات گئی بات گئی مٹی کا، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ اس کے لیے ہم پوچھتے ہیں تو پوری قوم ایمان سے بتائیں گناہ معصیت پر راضی ہے کہ نہیں؟ جی کفر پر، معصیت پر، گناہوں پر، یہ نوٹ ہے کہ جو ہمارے ملک میں ایک جناب جمہوریت، یہ بڑوں کی عیاشی ہے، یاد رکھیں بڑوں کی عیاشی ہے، اس پر راضی بھی ہے، کفر نظام پر مولوی بھی راضی ہے، پیر بھی راضی ہے کہ نہیں راضی؟ مولوی بھی راضی، پیر بھی راضی، سیاسی بھی راضی، غیر سیاسی بھی راضی، ہر کوئی راضی ہے، نظام پر راضی ہے اور جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس پر بھی راضی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب پوری قوم معصیت کا شکار ہو جائے، گناہ پر راضی ہو جائے، کیا وہاں اللہ کی رحمت ہوتی؟ یہ تو ملک قائم ہے، یہ یا دنیا قائم ہے، پتہ نہیں کس کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ رب العزت کی کروڑ مخلوق ہیں، ان کی وجہ سے قائم ہے۔ اللہ رب العزت کی اور مخلوق ہیں جن کا ان کو پیار ہے، ان کی وجہ سے قائم ہے۔ اگر اللہ ہمیں بارشیں دیتا ہے تو اپنے پرندوں اور جانوروں کے لیے دیتا ہے، اور اللہ اگر ہمیں رزق دیتا ہے تو اپنی زمین کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس سے رزق نکلے گا اور ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی، سب کی ضرورت پوری ہوگی۔ اس کا مطلب اس کا کہا یہ نہیں ہے کہ خدا ہم سے راضی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، خوف کا عذاب ہمارے اوپر ہے کہ نہیں؟ اور دنیا میں جا کے گھوم کے دیکھ لیں، کہیں ہر 15 دن 10 دن چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھتی، 4 5 سال کے بعد جا کر قیمتیں ریوائز ہوتی، لیکن یہاں کیا ہوگا؟ ہم ہر 15 دن کے بعد 15 دن کی دور کی بات ہے، ہر دوسرے دن، ابھی کل کے پرسوں میں اس سامنے میڈیکل اسٹور پہ تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ ORS جو 10 روپے کا پیکٹ تھا 27 کا ہو گیا۔ کتنے کا ہو گیا؟ یہ 200% بڑھتی ہے اس میں اضافہ، اور یہ ننے بچوں کی ضرورت ہے۔ آگے چونکہ گرمی آ رہی، آگے چونکہ بارشیں ہونی ہیں، لوگوں کو پیچز موشن ارتحال ہو یا بیماریاں آتی ہیں، بچوں کو لوگ پلاتے ہیں، غریب آدمی اب 10 پر تم 2 روپے بڑھا دو۔ اب یہ کون سی قیامت آ گئی ہے کہ تمہیں جناب 17 روپے 10 روپے کی چیز پر بڑھا، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ہم اس پر راضی ہیں کہ نہیں؟ ہم راضی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے تو 2 خریدنے، میں نے 3 خریدنے، ایسے ہی ہے نا، کوئی بات نہیں، میں نے 2 خریدنے، اور ہر چیز پر ہم جب راضی ہوتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید کی نفس کے خلاف کہ جو برا کرتا ہے، برائی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظالم کے ظلم پر راضی ہونا ظالم کے برابر ہے۔ ایکسپینڈ کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات کو، یہ تو بوجھتے ہیں، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ قیامت تک کے لیے زندہ کتاب ہے۔ اب ظالم کا ساتھ دینا اور بات ہے، ظالم کے ظلم پر راضی ہونا، ہم میں سے کتنے ہیں ہمارے کسی بھائی پر جاتی ہے ٹھیک ہوا ہے، یہ اس قابل تھا، ایسے کہتے ہیں نہیں کرتے، اس کے بعد یہ ہونا ہی تھا، کیا ہم نے اس کو بچانے کے لیے کوشش کی؟ احادیث تو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے، نہ کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اچھا ہم حوالے بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یعنی ہم یہاں سے پکڑ کر اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں، جہاں سے پکڑ کر اپنے بندوں کو بھیج دیتے ہیں، اپنے شہریوں کو بھیج دیتے ہیں اور پیسے کما لیتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ تو قرآن مجید اور احادیث کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اس آیت پر جتنی بھی بات کریں وہ کم ہے، لیکن آپ کا تفصیل کو جا کے دیکھیں گے تو اس پر آپ کو کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، وہ تو سب کو بغیر نہیں ہو سکتا۔ بیٹا اگر کافر ہو جائے، مسلمان باپ ہو تو اس کی جائیداد میں سے اسے حصہ نہیں مل سکتا۔ اگر شوہر کافر ہو گیا ہے تو بیوی سے اسی وقت اس کی
طلاق ہو جائے گی وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. یاد رکھے اس طرح کے مسائل کا استقرار تو کیا ہے علماء کرام نے, لیکن جو آج کی صورت حال ہے اس پر بات نہیں کی ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور قرآن مجید کا تقاضا کیا ہے. اب اس میں ہمیں لیے یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم اگر اصلاح چاہتے ہیں تو ظلم اسلام آباد سے ہو رہا ہے, آپ لاہور میں بیٹھ کر اس سے نفرت کریں. کیا کریں؟ بدل نہیں کرتے, اس سے نفرت تو کریں, اس کو ظلم تو کہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, ناانصافی ہے, اور اس سے کنارہ کشی کرنے کی کوشش کریں. جہاں بھی آپ کو کوئی غلط بات سنائی دیتی ہے, دکھائی دیتی ہے, اخبار میں آتی ہے, کہیں بھی آتی ہے, کم از کم اس پر استغفر اور اس سے نفرت کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے. اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا سے تعلق توڑ کر تو نہیں رہ سکتے, تو اللہ تعالیٰ کب کہہ رہے ہیں کہ تعلق توڑو؟ تعلق ان سے توڑو جو تمہارے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں, تعلق ان سے توڑو جو تمہارے خدا کا مذاق اڑاتے ہیں, جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں, صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا مذاق اڑاتے ہیں, ان سے تعلق کو توڑو. ورنہ ہمارا فرما رہے ہیں جب وہ یہ موضوع چھوڑ دیں, دوسری باتیں کریں, معاملات کی کریں, تجارت کی کریں, ٹریڈ کی کریں, اس کے ساتھ گفتگو کرو, اس کے ساتھ معاملات کرو, حتیٰ دوسری حدیث دبئی رہی, یہاں تک کہ وہ یہ باتیں چھوڑ دیں, رجوع کر لیں اور دوسرے موضوعات پر گفتگو کریں, پھر ٹھیک ہے. ورنہ تم بھی ان جیسے ہوں گے. یہاں سمجھ آئے کہ جہاں ہم اب ان کی مثل ہیں, اگر تو منافقت کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اس کی مثل ہے, اگر تو کافر کے ساتھ دین کا تعلقات رکھتا ہے تو اس کی مثل ہے, اگر کوئی ظالم کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے تو وہ اس کی مثل ہے. اور اللہ منافقین اور کافرین, اللہ رب العزت تمام کافروں کو, تمام منافقین کو فی جہنم جميعا جمع کرنے والا ہے جہنم کے طرف, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ایسے کام کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یتربصون بکم, وہ جو انتظار میں ہیں تمہارا جائزہ لے رہے ہیں, آبزرویشن کرتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں تمہارا کہ تم کس حال میں بیٹھتے ہو. اور آپ دیکھتے ہیں نا ایسی باتیں کو کہتے ہیں کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, ایسی باتیں ہیں نا, تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, پھر ہم فیصلہ کریں گے. یہ کن کی علامت ہے؟ منافقین. اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں کہ الذین یتربصون بکم, یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ آ کر تمہارا جائزہ لیتے ہیں کہ تمہیں کامیابی ملنے والی ہے یا ناکامی ہونے والی ہے. یہ آ کر ایک اینالیٹیکل اپروچ, ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ, اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی مل جائے. اب جائزے میں بیٹھے ہوئے تھے, مذبذبین بینہ, اس جائزے کا اس میں بیٹھے ہوئے تھے, ادھر جائیں یا ادھر جائیں, جس کے بعد زیادہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد جائیں, کہاں ہماری قیمت زیادہ لگتی ہے اس کے بعد جائیں. یہ قرآن کا تقاضا ہے, یہ میں سیاسی بات نہیں کر رہا کہ وہ بیٹھے ہیں تمہارے ساتھ بیٹھے, لیکن بیٹھے کیوں ہیں؟ جائزہ لینے کے لیے, دل سے تمہارے ساتھ نہیں ہے. اب پرسوں جو ایک صاحب نے فرمایا کہ جناب ہم نے فلاں پارٹی کو سہولتیں اس لیے دی کہ فلاں صاحب کو نکالنا تھا, اس کا مطلب ہے جب وہ نکل گیا ان کو دلتی مار کر الگ کر دیا, اب دوسرے پوزیشن کو ساتھ ملا دیا کہ اس کو الگ کریں. اس کا سیاست ہے نا, سیاست نام اس کا ہمارے ملک میں جھوٹ کا, کیا ان کو استعمال کر کے اس کی طاقت کو کمزور کیا جائے. تو جو استعمال ہو رہا ہے اس سے بڑا تنظیم سمجھتے ہیں نا, جو استعمال ہو رہا ہے وہ تو ملک کو کمزور کر رہا ہے. تو یہاں یہی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے تو وہ کیا کہتے ہیں, قالوا الم نکن معکم, کہ ہم تو تمہارے ساتھ نہیں تھے, ہم تو تمہارے ساتھ تھے جناب, ہم تو پرانے مسلم لے گئے ہیں, ہمارا تو باپ دادا اس میں تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ پھر جناب اپنی نسلوں کو گنوانا شروع کر دیتے ہیں, اور جب تمہیں کامیابی مل گئی تو وہ کہتے ہیں الم نکن معکم, کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں, ہمارا اپنا چچا تمہارے ساتھ, ہمارا باپ دادا آپ لوگوں کے ساتھ, وہ تو قائد اعظم کے سپاہی تھے, وہ تو فلاں تھے, وہ باتیں آ جاتی ہیں. لیکن انسان للکافرین نصیب, اگر دنیا کا کوئی کافروں کو تھوڑا سا حصہ مل جائے
کامیابی انہیں تھوڑی سی نصیب ہو جائے. اور تو پھر وہ کہتے ہیں الم کیا ہم نے تمہیں ڈھیر نہیں دیا تھا, ہم تمہارے ساتھ تمہاری بھلائی کے لیے نہیں تھے. پھر ان کے ساتھ ہو جاتے کیا ہمارا تمہارے ساتھ غلبہ نہیں تھا, ہماری غالب طاقت تمہارے ساتھ نہیں تھی. اور ہم نے تمہیں مومنین سے بچا نہیں کیا, ہم نے تمہیں مومنین سے بچا نہیں کیا, ہم نے تمہاری حفاظت کی ہے, ہم نے تمہیں منع کیا تھا جنگ میں نہ جانا, لہذا ہمارے مشورے پر آپ نے عمل کیا, آپ بچ گئے. مسلمانوں نے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا, وہ ہار گئے, ان کو بربادی ہو گئی, وقتی طور پر ہمیں شکست ہو گئی. اب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ منافقین کا کردار ہے, منافقین کا ایک وسیلہ ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں وہ کس لیے کرتے ہیں, دنیا حاصل, یہ کیا حاصل کرنے کے لیے. اور دنیا کی حیثیت کیا ہے, دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں, لیکن آج تو ہمیں دنیا ہی سب کچھ نظر آتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے, دنیا میں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو خود حسین بنایا ہے, جمیل بنایا ہے, ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہے, ہمارے لیے بنایا ہے, دنیا میں بھی رہنا ہے. لیکن جو دنیا کا ہو جاتا ہے, حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے, اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے, کہ اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. ویسے حلال طریقے سے جائز طریقے سے دنیا کمانا یہ جائز ہے, سمجھ آ رہی ہے. دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, یہ میں بار بار کہتا ہوں. ہم نے اکثر لوگ سے بات آدھی کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے, وہ بیچارہ وہ چھوڑ دیتا ہے, پھر بھیک مانگنے پر آ جائے. اب بھیک مانگنے سے وہ تو ٹھیک تھا نا, جو حرام بھی نہیں تھا. مثلاً ایک کسی غلط آدمی کے گھر میں مزدوری کرتا ہے, تو بھائی وہ تو مزدوری کی تنخواہ لے رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کے دھرنے میں شامل تو نہیں ہے. وہ تو صبح جاتا ہے, وہاں مزدوری کرتا ہے, 200 300 400 روپیہ لے کے آ جاتا ہے, وہ اس کا کیسے حرام ہو گیا. تو ہمارے علماء کرام کو بھی ذرا ان چیزوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے. یا تو ایسے حالات پیدا کرنے کہ جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہی نہ ہو, ورنہ بھوکے مرنے سے, جس کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, غربت کفر تک لے جاتی ہے. چوری ڈاکہ ڈکیتی کیوں ہوتی ہے, اس لیے ہوتی ہے. اس سے بچنے کے لیے اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے جو اچھا نہیں ہے, اسے اچھا نہیں سمجھتا, غلط سمجھتا ہے, اور کوشش ہے, دل کے اندر پیار ہے, مولا میرے لیے اس سے اچھے مسائل پیدا کرنا, میں اس کو چھوڑ دوں گا, تو پھر وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ ایسے کردار جو ہمارے معاشرے میں ہیں, چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں جی, اس پر اتنی طرح گفتگو کافی ہے. وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں, اس کو پوجا کرتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ ہونا ہے. فیصلہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے. اب دیکھو نا, اس کا باپ مر جاتا ہے, لیکن وہ اتنا عبرت حاصل کرنے کی بجائے وہ کہتا ہے کہ یہ تو شہادت ہے. کیا ہے یہ, شہادت ہے. بچہ کرپشن کرتے ہوئے, بےایمانی کرتے ہوئے, ڈاکہ ڈالتے ہوئے گولی کا نشانہ بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے ملک کے لیے, جمہوریت کے لیے جان دیتی ہے. یعنی اس کو دوسرا رنگ دے دیتا ہے, بجائے اس کی کہ اس سے عبرت حاصل کرے. پھر کہتا ہے ہماری داستان ایک قربانیوں کی, اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کو کرتا ہے. لیکن بس فرماتا ہے کہ دنیا میں ہی رہ جائے گا. اگر شریعت اجازت دیتی, جس کے ہم نے مزار بنا رکھے ہیں اور جا کر لوگ چادریں چڑھاتے ہیں, شریعت اجازت دیتی کہ ان کی قبروں کو کھول دیا جائے, تو پتہ چل جاتا ولی کون ہے اور غالب کون ہے. لیکن میں قربان جاؤں اس پردہ فرمانے والے رب پر اور اس کے رحمت للعالمین نبی پر کہ یہ اجازت نہیں فرمائی. پردے رکھنے والا رب ہے, پردے رکھنے والا نبی ہے. ہم ہی بڑھتے ہوئے, ہم ہی بازار میں تھے, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ اللہ حکم سے کبھی کبھی خاص خاص کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ فلاں دیہات میں فلاں جگہ پہ بندے کو قبر میں ڈالا, زمین سے اٹھا کر باہر نکال دیا. زمینیں قبول نہ کرے ہمارے جیسے کرنے لوگوں کو, کیا کریں, قبریں قبول نہ کرے ہمارے جیسے لوگوں کو. لیکن یہ بھی میرے رب کی ایک کرم والی شان ہے, یہ اس کی ایک مہربانی اور اس کی رحمت ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں, شکلیں بھی ٹھیک ہیں, ہماری شکلیں بھی ٹھیک ہے, اور پھر ہماری قبریں اور اوپر بڑے بڑے مزار بھی بنے پڑے ہیں, اور لوگ وہاں جا کر منتیں بھی مانتے ہیں. اور رب فرماتا ہے کہ آگے پھر بھی دیتا تو وہی ہے, دیتا تو
وہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا پھر اس فیصلے میں کوئی اپیل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے بڑی کوئی عدالت نہیں، اس سے بڑی کوئی. یہاں تو ہم فیصلوں کو ٹانگے مار دیتے ہیں، غلطیاں مار دیتے ہیں، رسی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، لیکن وہاں تو یہ زبانیں نہیں چل سکیں گی. وہاں تو جناب سچ ہی سچ نکلے گا. وہاں تو شیطان سے جھوٹ کا ممتا ہے وہ بھی رب کے سامنے سچ بولنے پر مجبور ہو جائے، لیکن اس کا سچ اس دن سے کوئی فائدہ نہیں ہو جا سکے گا. علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ قیامت کے دن تو سچ بولنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس پر میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہاں بندہ اپنی مرضی سے سچ نہیں بولے گا. وہاں کس کی مرضی چلے گی؟ اللہ کی مرضی چلے گی. زبان وہ بولے گی جو میرا رب چاہے، اور وہ سچ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ سچ کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور ہر چیز اللہ رب العزت کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ اور ظلم نہیں دے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. جسمانی طور پر بھی مسلمانوں پر کافر غالب نہیں آ سکتے، اور روحانی طور پر بھی مسلمانوں پر کافر غالب نہیں آ سکتے. پھر میں وہ حوالہ دوں گا. اگر ایسی صورتحال آج ہمیں نظر آ رہی ہے تو سورہ میں اس کا جواب ہے. آیت نمبر 30 جا کے پڑھ لیں، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر مصیبتیں اور آزمائشیں اور ناکامیاں آتی ہیں یہ تمہاری اپنی غلطیاں اور اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ وہ کبھی کافروں کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دیتا. بشرطے کہ اب مسلمان کی خصوصیات بھی ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے نا. بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں، نام کے نہیں کام کے مسلمان ہوں. اگر وہ مشرک نہیں ہے، شرک نہیں کرتے، اللہ رب العزت کے احکامات کا مذاق نہیں اڑاتے، اوامر و نواہی کا خیال کرتے، بددیانت نہیں ہے، جھوٹے نہیں ہیں، اگر اس کے اندر یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں تو اللہ فرماتا ہے کبھی کافر ان پر غالب نہیں آ سکتے. اگر مسلمان اپنی فلاح اپنی خیر ہی کافروں سے جا کر لے، بھیک مانگے، تو ایمان سے بتائیں وہ غالب آ سکتے نہیں آ سکتے. پھر مسلمان غالب نہیں آ سکتا کہ اپنی نجات، اپنی سروائیول، اپنی بقا کو سمجھے یہ کہ میری بقا اللہ کے فرمان میں نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے، بلکہ کافر کے ساتھ تعلقات جوڑنے میں ہے، اسے راضی کرنے میں ہے. تو کیا اس پر کافر غالب آئے گا؟ پھر تو آئے گا. تو ہم نے خود اپنے اوپر یہ مسائل جو ہے وہ کو اوڑھ رکھا ہے، اپنے اوپر غالب کر رکھا ہے. ورنہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ تم میرے ہو جاؤ تو میں پھر تمہارا ہو جاؤں. جب جس کا اللہ ہو جائے، جس میں اللہ کا فائدہ ہے کہ جس کی اللہ مدد کرتا ہے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور جس کو اللہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے یہ بحثیت مسلمان تھوڑے ہوں یا زیادہ اپنے معاشرے سے لے کر، اپنے صوبے، اپنے ڈسٹرکٹ سے لے کر، پھر اپنے ملک تک، پھر بین الاقوامی طور پر جتنی مسلمان کنٹریز ہیں انہیں یونائٹ ہونا چاہیے اور اللہ سے رجوع اللہ کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کو جوڑنا چاہیے، قرآن سے تعلق کو جوڑنا چاہیے، اور ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے. جب عمل کریں گے تو یقیناً پھر اللہ کی رحمت انہیں اپنے گھیرے میں لے لے گی، اور پھر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ان کے لیے ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہمارے پاس ہمیں ایمان کی حمیت عطا فرما، ایمان کی غیرت عطا فرما. یا اللہ کے لوگ قرآن کا، بیان دیا کا، اسلام کا، شاعر اسلام نظر کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں حوصلے کے ساتھ ان سے تعلقات کو بھی عطا فرما. یا اللہ ہم کو جرأت عطا فرما، جرأت عثمانی اور جرأت حیدری عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفایت عطا فرما. جو جس مشکل میں ہے مولا اس کی مشکل کو آسان فرما.
ہمارے گھر پر ہمارے بچوں پر یا اللہ ملک کو کرم فرما، دین و دنیا کی تمام کامیابیاں عطا فرما، آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد